أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق پیکرے دلربا بن کے آیا پیکرے دلربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ محبوب خدا بن کے آیا واجب الاحترام اساتذہ اکرام منصفین عوام مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر طلباء ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے جامع اخلاق۔ واجب القدر دوستو، دنیا میں ہر اس انسان کو عزت و توقیر سے نوازا جاتا ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں، اور اعلیٰ اخلاق دو چار نہیں ہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق بہت سارے ہیں۔ شجاعت ایک خلق ہے، صبر ایک خلق ہے، شکر ایک خلق ہے، یوں ہی استقامت، توکل، قناعت، استغنا، اعتاد، سخاوت اور تواضع یہ سب اخلاق ہیں۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ کسی کے اندر شجاعت دیکھیں تو اس سے محبت کر لیتے ہیں، کوئی صابر و شاکر ہو تو اس سے محبت کر لیتے ہیں، کوئی متوکل اور مستغنی ہو تو اس سے محبت کر لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے صرف اس کے ایک خلق کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں اس عظیم انسان سے محبت کریں جس کی ذات میں قسام ازل نے سارے اخلاق جمع کر دیے، بلکہ ایسے متضاد اور متنوع اخلاق آپ کی ذات میں جمع ہو گئے تھے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے کو آج تک حیرت ہوتی ہے۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی دنائے روزگار کے سامنے ایک بڑا بچہ بیٹھا میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہو۔ اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم پیغمبر اسلام کو دنیا کا کامل انسان کیوں سمجھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا مجھے ان کی زندگی میں بیک وقت اس قدر متضاد اور صاف نظر آتے ہیں جو تاریخ میں کسی ایک انسان
فرمائے. آمین. شاعر نے کیا خوب کہا, جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں, جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں, تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. وآخر دعوانا